غم شبیر میں جو رو رہا ہے، گناہوں کو وہ اپنے دھو ذرائع تعجیل امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ برائے شہداء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا متوجہ برائے دعائے سلام دی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برائے سلام کی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم ہے۔ ان کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں عطا کی، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گناہوں کی راہ پر۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، کہ جو اپنی کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ اپنے اپنے کام، اپنے اپنے اعمال انجام دیتے رہیں، بے شک پروردگار اللہ کا نبی اور خالص مؤمنین ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس سے بہتر ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ اپنے اپنے عمل انجام دیتے رہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے،
اور مومنین دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ اللہ نے کچھ خاص مومنین، اگر یہ کہوں تو عبث نہیں ہوگا کہ وہ مومنین کی ایک اعلیٰ ترین جو لقب ہے امیر المومنین، کہ یقیناً اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے قرآن میں کہ وہ سب تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں. اللہ نے اعمال کے لکھنے کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہیں. پتہ ہے کسی کو؟ اللہ نے اعمال کے لکھنے کے لیے دونوں کندھوں پر فرشتے دیے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے. وہ فرشتہ لکھتا جا رہا ہے، رجسٹر بھرتا جا رہا ہے. پتہ ہے کسی کو؟ کرامن کاتبین، رائٹ شولڈر پہ کرامن اور لیفٹ شولڈر پہ کاتبین. جو نیکی کی ہماری عمل جو ہوتے ہیں ان کو لکھتا ہے، اس کو کرامن کہتے ہیں. بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں، جو نیکی کی باتیں جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کرامن لکھتا ہے، اور جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو کون لکھتا ہے؟ کاتبین. ٹھیک ہے. تو یہ میں بچیوں کے لیے بتاتی ہوں. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا فقط ارادہ کرتا ہے تو اللہ کرامن کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں اس نیکی کو لکھ دو. اور جب کوئی انسان کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کاتبین سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ. ہو سکتا ہے میرا بندہ ابھی اس برائی کو کرنے سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے وہ اس غلط کام کو انجام نہ دے. جلدی مت کرنا، کاتبین لکھنے میں جلدی نہ کرنا. ہاں، نیکی کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ابھی اس نے عمل کو انجام نہیں دیا، فقط ارادہ کیا ہے، فقط سوچا ہے. لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں کسی سیلاب زدگان کی امداد کرنے جا رہی ہوں. ابھی نیت کی، اللہ نے کرامن سے کہا لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں کہ یہ کہیں نیک کام کے لیے جا رہی ہے. ابھی فقط میں نے نماز کا ارادہ کیا، ارادہ ہی وعدہ تھا. گھر میں مہمان آ گئے، اب گھر میں اکیلی ہوں. مثال دے رہی ہوں. اب مہمان آ گئے تو ظاہر مہمانوں کو نہیں چھوڑ سکتی، پہلے بٹھاؤں گی، پانی دوں گی، پھر ان سے اجازت دوں گی کہ مجھے 10 منٹ دے دیجیے، میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں. لیکن وہ جو میں نے ارادہ کیا تھا، جو 10 منٹ میرے گزرے ہیں نا، اللہ نے ان 10 منٹس کو میرے نیکی میں شمار کر دیا. سمجھ میں آیا؟ میں ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ کتنا کریم ہے. وہ کہہ رہا ہے تم عمل کرو، میں اجر دینے والا ہوں. تم ارادہ تو کرو نیکی کا، میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ نے انسان سے حکم دیا کہ تمہارے اعمال کو میں دیکھنے والا ہوں، اللہ کا نبی دیکھنے والا ہے، اور تم اپنے عمل کو کیے جاؤ. اب دیکھیے عمل کو کرنے کے لیے، کیونکہ آج میں 5:32 پہ ممبر پہ آئی ہوں، عمومی طور پر میں 5:10 پہ آتی تھی، لہٰذا میں جلدی اپنے موضوع پر آؤں گی. تمہید کو میں نے چھوڑا، باقاعدہ اپنے موضوع پر آؤں گی. کہ دیکھیے عمل کے کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ کسی چیز پر عمل کرنا ہو تو بغیر علم کے تو نہیں کر سکتے. ایسا یہ نہیں، انسان بیسک کلاسز پڑھتا ہے، اس کے بعد کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی جاتا ہے، قدم با قدم منزل کا منزل آگے بڑھتا ہے نا. میں اس ممبر پہ آنے کے لیے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھتی ہوں. جب تک میں اس پہ قدم نہیں رکھوں گی میں یہاں تک نہیں آ سکتی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا. اب علم کیسے حاصل کرے جناب؟ علم کے مدارج کیا ہیں؟ تو اللہ قرآن میں بھی بتا رہا ہے اور حدیث میں بھی بتا رہا ہے. اللہ ہر مقام پر انسان کو ہدایت دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں بے شمار علوم کا خزانہ رکھ دیا. اگر میں دینی علوم کی بات کروں، علم فقہ ہے، علم صرف و نحو ہے، علم تجوید ہے، علم تفسیر قرآن ہے. بچے مدرسوں میں پڑھتے ہوں گے نا یہ سب چیزیں. الحمدللہ ان میں سے 2-3 علوم تو مجھے بھی آتے ہیں کہ جس پر مجھے سرٹیفکیٹ ملا تھا. تو یہ بیسک علوم ہے ہمارے دین کے. ہمیں ہماری بچیوں کو علم فقہ آنا چاہیے. وہ فقہی مسائل آ جائیں تو بچیوں کو نوحہ ہونی چاہیے. علم تجوید القرآن، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، مخارج کیسے ادا کرنے چاہیے، یہ بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے. علم تفسیر قرآن، علم تاریخ، علم منطق، علم نجوم، کتنے علوم ہیں. اور اگر ہم دنیا کے علوم کی بات کر لیں تو آپ دیکھیے طب کا علم ہے، سب جانتے ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، ان میں حیوانیات ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے. یہ سارے علوم ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ نے ہمیں عقل عطا کر دی، شعور عطا کر دیا کہ تمہارے سامنے دین کے بھی علم ہے اور تمہارے سامنے دنیا کے بھی علم ہے. اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم
دین اور دنیا دونوں کی علوم سے بہرامند ہو سکیں. اتنی اللہ ہمیں توفیق ضرور عطا فرمائے. تو بس ایک مرتبہ کہا اتنے علوم کے خزانے بکھرے پڑے ہیں، ان خزانوں کو چنتے چلے جاؤ، ان خزانوں کے اندر غوطہ زن ہوتے چلے جاؤ. تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کتنا کریم ہے وہ رب کہ جس نے طالب علم کو بعد میں بھیجا، معلم کو پہلے دنیا میں بھیج دیا کہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگارا علم دینے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، علم لیتا کس سے؟ تو اللہ نے طالب علم بعد میں بھیجے، پہلے ابو بشر کی شکل میں معلم کو بھیج دیا اور کہا یہی بات نہیں روکوں گا، ایک کے بعد ایک امام بھیجتا رہوں گا، نبی بھیجتا رہوں گا، رسول بھیجتا رہوں گا، ہدایت بھیجتا رہوں گا. کبھی 1,24,000 انبیاء کی شکل میں، کبھی 313 رسولوں کی شکل میں، کبھی 12 ہادیان دین کی شکل میں، اور آج بھی ایک معلم قرآن ہمارا اور آپ کا وارث اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے قائم مدائم ہے. صلوات بھیجیے محمد. دیکھیے اصول کافی کی جلد نمبر اول سے ریفرنس لے رہی ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اتنا سخت ہے امام کی یہ حدیث، ذرا غور کیجئے گا. انشاءاللہ باقاعدہ فضائل کا میں ابھی آغاز کرتی ہوں. کتنی سخت حدیث ہے. امام فرماتے ہیں اصول کافی کی جلد اول میں کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے ہمارے چاہنے والوں پر کوڑے برسائے جائیں. سختی سمجھ میں آئی آپ کو؟ علم دین حاصل کرنے کی کتنی واجبات ہیں کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے. اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق تمہیں علم نہ ہو اس کے متعلق کبھی اپنی رائے مت دو، کبھی اپنا فتویٰ مت دو. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے تمہارے فتوے پر عمل کر دیا تو اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. بہت معذرت کے ساتھ مومنات، ہمارے یہاں یہ فعل بہت آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کے متعلق پوچھیں تو لوگ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہے تو بس یہ کر لیجیے ایسا ہو جائے گا، ہم نے کہیں پڑھا تھا. نہیں، آتھینٹک ریفرنس دیجیے کہ ہم نے اس کتاب سے پڑھا تھا، اس مجتہد نے بتایا ہے، اس کے بعد آپ بات کیجیے. یوں ہی فتویٰ مت دیجیے. اگر آپ نے کہا بھائی میرے کپڑوں پہ چھینٹ آ گئی کہ اب بتائیے میں ممبر پہ بیٹھ سکتی ہوں یا نہیں. اب مجھے علم تھا ہی نہیں اور میں سوچتی رہی، میں نے کہا کیا کہوں بھائی یہ تو شک میں پڑ جائے گا، کچھ بھی کہہ دیتی ہوں. نہیں، جب تک آپ کے پاس آتھینٹک ریفرنس نہ ہو، کسی مجتہد کا فتویٰ نہ ہو، آپ مت بتائیے. ورنہ کیا کہیے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس کے متعلق نہیں پتا. تو امام فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے عمل کرنا، بغیر علم کے عمل کرنا گویا ایسا ہے کہ تم اس راستے پر چل پڑے ہو کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے. تم تیز تیز قدموں کو چلا رہے ہو مگر تم اپنی منزل تک کبھی پہنچ نہیں پاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ تھوڑی سی خشک لگ رہی ہوگی ابھی آپ کو. انشاءاللہ آگے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بغیر علم کے عمل مت کرنا. جس نے بغیر علم کے عمل کیا وہ اس مسافر کی مانند ہے کہ جو قدم تو تیز تیز بڑھاتا ہے لیکن کبھی اپنی منزل کو پہنچ نہیں پاتا. تو شیعان حیدر کرار، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں اعمال انجام دینے کے لیے ہمارے راستے میں 14 چراغ ایسے روشن کر دیے کہ کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، جب ان چراغوں کو جلا کر رکھتے ہیں نا اپنے راستے میں تو ہر طرف اجالا ہی اجالا، نہیں، ہر طرف نور ہی نور بکھرا نظر آتا ہے. ایسا نور کہ جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. خود ائمہ معصومین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آؤ ہمارے در پر، جب ہمارے در پر آ کر کسب علم کرو گے تو تم براہ راست خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط پاؤ گے. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. تو یہ دین نا ہم تک یوں ہی نہیں آیا. ہم جو آج عمل کر رہے ہیں نا، یہ چھوٹا سا بھی عمل، میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا،
آپ کی سوچ کیا چل رہی ہے, آپ کا فکر کیا چل رہی ہے. کرامن بھی دیکھ رہا ہے, کاتبین بھی دیکھ رہا ہے. اللہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ اس فرش اعلیٰ پر آپ خوشنودی خدا قربتاً الی اللہ کی نیت سے آئے ہیں یا فقط دنیا داری کے لیے آئے ہیں. کس نیت سے آئے ہیں آپ کا عمل اللہ جانتا ہے. اللہ نے ہادیان دین کو بھیجا, کوئی نبی ہو کوئی امام ہو, اس دین کو پھیلانے کے لیے, ابلاغ دین کے لیے ہر نبی اور امام نے بہت صحبتیں اٹھائی ہیں. ذہنوں میں رکھیے گا, ہم نے عشرہ محرم جو پڑھا ہے اس میں ہم نے تاریخ انبیاء پڑھا تھا, وہ کہ ہم نے اس میں بیچ بیچ میں جو مجلسیں آتی رہی ہم وہ فضائل پڑھتے رہے. آج میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلاغ دین کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے. تعارف کرواتی چلوں, عمل کرنا ہے نا آپ کو, تو یہ آپ کے پاس عمل کے لیے مثالیں موجود ہیں, گائیڈ لائنز موجود ہیں, رہبر موجود ہیں, رہنما موجود ہیں. ان کی سیرت کو دیکھیے تو صحیح. فقط ان لوگوں نے نہیں, ان کے چاہنے والوں نے کیسے کیسے زندان کی صعوبتیں اٹھائی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ کون؟ روح اللہ. آپ سب مومنات یقیناً کی عشرے میں ہم نے جو 12 محرم کا خطابت کی ہے, ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ نہیں پڑھی تھی, ہم نے بہت سیدھا سیدھا پڑھا تھا, کچھ نبیوں کے ذکر کیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ ہے کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کن فیکن, میں نے کن کہا اور حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہن لاحق ہو گیا. اللہ نے ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا. حضرت مریم وہ تھی کہ نہ ان کا عقد ہوا تھا, ٹھیک ہے, تاریخ انبیاء سے ریفرنس لے رہی ہوں, علامہ مجلسی فرماتے ہیں نہ ان کا عقد ہوا تھا, نہ کسی مرد نے ان کو چھوا تھا کبھی, لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تولد کیا, پیدا کیا. کیسے تولد ہوئے, کیسے پیدا ہوئے کہ جب حضرت مریم کو زچگی کا پتہ چلا, آپ کے اندر حمل کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے, تو ایک مرتبہ جبریل امین نے آ کر کہا کہ اے مریم, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ دور مقام پر چلے جائیے. اب جناب مریم نے دور مقام سے مراد خانہ کعبہ کو لیا. جب کعبے کے قریب آئیں تو ایک مرتبہ آواز آتی ہے, اے مریم یہ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ نہیں, آپ جنگل کی جانب چلے جائیے, ذرا ذہنوں کو کہیں اور لے کر جائیے. ایک وہ ہے کہ جب ان کی ولادت کے لیے مادر قریب آئے تو آواز آتی ہے مریم یہ زچا خانہ نہیں, عبادت خانہ ہے. اور ایک وہ موجود ہے کہ جب ان کی والدہ قریب آتی ہے تو کعبے کی دیوار شق ہو جاتی ہے اور آواز آتی ہے حیدر حیدر حیدر, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. شاعر نے کیا خوب کہا کہ مریم کے جو بیٹے کی ولادت کا دن آیا, مریم کے جو بیٹے کی ولادت کا دن آیا, کعبے میں ٹھہرنے کے لیے حکم نہ پایا, پر مادر حیدر کا شرف حق نے بڑھایا. دیوار حرم شق ہوئی, اندر کو بلایا, تولو تو ذرا عیسیٰ و حیدر کو نظر میں, جنگل میں وہ پیدا ہو یہ اللہ کے گھر میں. یہ مرتبہ ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. اس پر جب دنیا پوچھتی ہے کہ علی کو افضل کیوں کرتے ہیں تو رسول نے کہا ہے کہ علی تمام نبیوں سے افضل ہے ماں سوائے میرے, یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. بس جناب مریم چلی اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار جب جناب مریم چلی تو ایک ٹیلے کے قریب آ کر آپ ٹھہر گئیں, اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور جناب یوسف نجار کے جو مویشی چلاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ جناب مریم جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ سب ماشاءاللہ مائیں بیٹھی ہیں, سب کو پتا ہے کہ ایک تھرتھری کسی کیفیت عورت کے اندر پائی جاتی ہے, کمزوری کہہ لیں یا ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. تو یوسف نجار نے کیا کیا کہ لکڑیوں کا بہت سارا ذخیرہ کیا جناب مریم کے لیے اور آگ جلا دی تاکہ ان کو گرمی کی حدت ملے. اور 7 اخروٹ اور 7 خرمے نہیں, روایت کہتی ہے جو چھٹے امام سے ہے کہ 7 اخروٹ یوسف نجار نے ان کو کھلائے. اور اس کے بعد آواز قدرت آتی ہے, اے مریم جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں وہ درخت کیسا تھا؟
اجاڑ سنسان، نہ ٹہنیاں تھی، نہ شاخیں تھی، نہ پتے تھے. آواز قدرت آتی ہے اے مریم اس درخت کو ہلائیے. جناب مریم نے جیسے ہی درخت کو ہلایا تازہ تازہ خرمے جناب مریم کی گود میں گرنے شروع ہو گئے. 7 خرمے اور بعض روایات کہتی ہیں 9 خرمے جناب مریم کی گود میں آ کر گرے اور جناب مریم نے ان خرموں کو تناول کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کے گھر ولادت ہو تو زچہ کو سب سے پہلے 9 کھجوریں کھلانی چاہیے. جو مومنات مثالی ماں، میں نے شاید پہلے بھی ریفرنس دیا ہو، الحمدللہ میں نے اپنے تینوں بچوں میں پورے 9 مہینے مثالی ماں کے اعمال کیے ہیں. تو مثالی ماں کے اعمال کیے ہوئے بچے کچھ الگ ہی نکلتے ہیں. بہرحال تو مثالی ماں میں بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی ولادت ہوتی ہے تو 9 کھجوریں یا 7 کھجوریں زچہ کو ضرور کھلانے چاہیے. پر جناب مریم کو کھجوریں اللہ کے حکم سے خشک درخت سے عطا کر دی گئی، کیونکہ ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے تو معجزہ کیسے نہیں ہوگا. تو جو عیسائی جو قوم ہے جب وہ کرسمس مناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کینڈلز لے کر جاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں. کیوں جلاتے ہیں؟ وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت پر یوسف نجار نے آگ کا الاؤ جلایا تھا کہ جناب عیسیٰ کو حرارت ملے. تو وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے تو آگ کو روشن کیا گیا تھا. اس لیے جب یوم ولادت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کا 25 دسمبر تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہی طریقہ کرتے ہیں، کینڈلز لے کر چرچ میں جاتے ہیں اور اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. بس اس کے بعد حضرت مریم اس بچے کو لے کر چلی، اپنے قبیلے میں آئی. اب جو قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مرد ان کے قریب نہیں آیا، ان کا عقد نہیں ہوا، تو یہ ولادت کہاں سے ہو گئی، بچہ کہاں سے آ گیا. تو لوگوں نے جناب مریم کو لعن طعن کرنا شروع کر دی. اور اس زمانے میں ایک شخص تھا ہارون، کہا اس سے تشبیہ دے کر کہا اے ہارون کی بہن، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ شخص زناکار تھا. اے ہارون کی بہن کی تم نے کیا فعل قبیح انجام دیا کہ یہ بچہ دنیا میں آیا. جناب مریم خاموش، اس نے خداوندی تھا، خاموش رہیے گا. قرآن کہتا ہے کہ 70 عورتوں نے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری باتیں، میں بہت سادہ زبان میں بات کر رہی ہوں، یہ تاریخ ہے جس سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ 70 عورتوں نے، قرآن نے کہا 70 عورتوں نے جب آپ پر لعن طعن شروع کی کہ اے ہارون کی بہن کی بچہ کہاں سے آیا، کیا تم نے کوئی فعل قبیح انجام دیا. بس خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی اور گود مادر میں وہ نومولود بچہ خطابت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے عورتوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. خبردار میری ماں پر تہمت مت لگانا. میری ماں وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کن کہا تو میں شکم مادر میں آ گیا. دنیا حیران رہ گئی اس معجزے کو دیکھ کر، حیران رہ گئی دنیا اس معجزے کو دیکھ کر. اس کے بعد جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا. تاریخ انبیاء میں بہت طویل یہ خطبہ ہے، 2 جملے کہوں گی. حضرت عیسیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں کہ جس پر پروردگار اپنی کتاب کو نازل فرمائے گا. میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار مبعوثوں کو، جذام کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا. میں وہ ہوں کہ جو نابیناؤں کو چشم بینا کرے گا. میں وہ ہوں کہ جو مردے کو ٹھوکر مارے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا. دنیا حیران رہ گئی اس چھوٹے سے بچے کا یہ فصیح و بلیغ خطاب دیکھ کر. اب یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب جب آپ کی زمانہ آیا ہدایت کا تو آپ نے لوگوں کو ہدایت دی کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو. جب تم اچھے عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ حواریوں کو منتخب کیا. ابھی میرے پاس بالکل اتنا وقت نہیں، مجھے کہیں تک پہنچنا ہے کہ عمل کے بعد لوگ کیا بنتے ہیں. لہٰذا میں یہ حواری کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ آؤں گی تو مجھے یاد دلائیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو حواری کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ بنائے، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم اپنی زبان میں رسول کہتے ہیں. رسول کی معنی ہدایت دینے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو انتخاب کیا کہ جو بہت نیک تھے، دیندار تھے. کہا کہ تم انطاکیہ جاؤ اور خدا کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. آگاہ ہو جانا، یاد رکھنا کہ دیکھو جو کمزور لوگ ہو نا پہلے ان پر کام کرنا. بادشاہ اور اس کی جو وزیر کے مملکت کے لوگ ہیں ان پر کام نہیں کرنا.
وہ دونوں اشخاص انطاکیہ آئے. جب انطاکیہ آئے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. انہوں نے ایک اجنبی کو جب دیکھا کہ دو اجنبی لوگ آئے, کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور تبلیغ خدا کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اس چرواہے نے سنا, ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی نبی کے بھیجے گئے ہو, وہاں کے لوگ کون تھے؟ بت پرست لوگ تھے. کہا کہ اگر تم کسی نبی کے بھیجے ہوئے ہو تو بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ کہا ہمارا خدا وہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک ہے, جس نے پوری دنیا کو خلق کیا, جس نے تمہارے جانوروں کو خلق کیا, جس نے آسمان کو خلق کیا, جس نے آسمانوں سے پانی کو برسایا, زمین کا فرش بچھایا. بڑی خطابت کی. وہ چرواہا دوڑا دوڑا گیا اور ایک مرتبہ اس روز ان کی عید تھی, اپنے بتخانے میں, جو بڑا بتخانہ جہاں عبادت ہو رہی تھی, کہا کہ دو لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کسی خدا کے ماننے والے ہیں, اللہ جانے کون ہے. وہ کہہ رہے ہیں زمین اس نے بنائی, آسمان اس نے بنایا. کہتے ہیں کہ لوگ ان کو پکڑ کے لے کر آ گئے. وہاں پر تمام لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے. ان دونوں فرستادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دو رسول تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بت کبھی ختم کر دو انہیں, ان بتوں کی تم پوجا مت کرو. نہ یہ سنتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں, نہ یہ بولتے ہیں. بس لوگوں نے کہا کہ ان کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں. بادشاہ نے, میں نے واقعے کو سبق کیا, لوگ شاید بور ہو رہے ہیں لیکن مجھے اپنا پیغام پہنچانا ہے آپ تک. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کو زندان میں قید کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے نا تو اس کی راہ میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں. یہ دین آپ تک یوں ہی نہیں بھیجا, نہیں پھیلا, عمل کیا ہے لوگوں نے, آج رزلٹ آپ کے پاس ہے. اب آپ لوگوں کو یوں ہی نہیں بیٹھنا, اب آپ کو عمل کرنا ہے تاکہ یہ والی نسل اپنی دین کی باتوں کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے. بادشاہ نے زندان میں قید کر دیا. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ آپ کے بھیجے ہوئے زندان میں قید ہو گئے ہیں, تو آپ نے حضرت شمعون علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے اور جا کر دیکھیے وہاں کیا حالات ہیں. حضرت شمعون علیہ السلام آئے. اب دیکھیے وہ بھی کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے تھے, اب کیسے بادشاہ تک رسائی حاصل کرے. ایک مرتبہ دربان کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ جس خدا کی وہ پوجا کرتے ہیں نا, میں بھی اس خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھے طریقہ عبادت بتا دیں. بادشاہ کو پتا چلا کہ کوئی نیا شخص یہاں پر مجلس میں آ کر کوئی کہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. چلیے میں آپ کو بیدار کرتی ہوں. کوئی آ کر کہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں, آپ لوگ کیا کریں گے؟ وارم ویلکم کریں گے نا, اپنی بزی میں بٹھائیں گے. سب چاہیں گے اپنے اپنے طریقے سے اس پر تبلیغ کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے شیعت سے واقفیت حاصل کرے. یہی ہوگا نا. بس یہی کام بادشاہ نے کیا. کیا کہا کہ اچھا کوئی ہمارے دین میں آنا چاہتا ہے, وارم ویلکم کیا. اپنے برابر جناب شمعون کو بٹھایا. کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں. نہیں بتایا کہ میں عیسیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اچھا, نوحہ ہوتی رہی, دوستی ہوتی رہی. اب بادشاہ کا بہت زیادہ اس کے اوپر ٹرسٹ ہونے لگا. کس پر؟ جناب شمعون پر. بادشاہ نے ایک رات بڑا ہولناک خواب دیکھا. جناب شمعون سے پوچھا, جناب شمعون نے بڑی پیاری تعبیر دی. اب تو بادشاہ نے کہا ارے بھائی آپ ہی میرے دوست ہیں, سب کچھ ہے. اب ہر راز و نیاز بادشاہ کرتا ہے. ایک مرتبہ جناب شمعون نے کہا میں نے سنا ہے آپ کے زندان میں کوئی دو لوگ قید ہیں. کہا ہاں قید تو ہیں. کہا کیوں قید کیا ہے؟ کہا کہ وہ میرے دین کو باطل کرنے آئے تھے. وہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہے, اسی نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے, اسی نے چرند پرند کو خلق کیا ہے. تو ایک مرتبہ جناب شمعون نے کہا کہ دیکھیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہاں بلا کر مباحثہ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے اپنے خدا پر ہمیں قائل کر لیا تو ہم ان کے دین میں چلے جائیں گے, اور اگر ہم نے انہیں اپنے دین میں قائل کر لیا تو ہم انہیں اپنے دین پر لے آئیں گے. بادشاہ تو ویسے ہی بہت امپریس ہو چکا تھا جناب شمعون سے. کہا ہاں 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 بڑی پیاری بات کی آپ نے, دل کو لگی. دونوں لوگوں کو زندان سے بلایا گیا. اب وہ تو جانتے تھے کہ یہ جناب شمعون حضرت عیسیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. اب جناب مناظرہ شروع ہوا. جناب شمعون نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے. ان دونوں رسولوں نے کہا ہمارا خدا وہ ہے کہ جو بے جان کو جاندار کرتا ہے اور جاندار کو بے جان کر دیتا ہے, مردے کو زندہ کر دیتا ہے, زندہ کو مردہ کر دیتا ہے. کہا اچھا. کہا اور بتاؤ تمہارے خدا کی صفات کیا ہے؟ کہا ہمارا خدا وہ ہے جو لا علاج مریضوں کو شفا یاب کر دیتا ہے. اگر تمہارا خدا ایسا کر سکتا ہے تو بتاؤ. ایک مرتبہ جناب شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ کہیے اپنے خدا سے. اب بادشاہ تو بغلے جھانک رہا ہے, کہہ رہا بھائی میرے خدا تو پتھر کے ہیں, یہ کیسے کسی بیمار کو صحتیاب کریں گے؟ یہ تو مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے. میرا جوان بیٹا مر چکا ہے, اس کو زندہ نہیں کر سکتے, تو یہ کیسے کچھ
कर सकते हैं। कहा तो फिर हम इनसे और मनाजरा करें। बादशाह कुछ देर सोचता है, कहता है अच्छा कीजिए मनाजरा। कहा अच्छा तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जनाब शमाउन ने कहा तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कहा आप लाइए किसी को। एक मर्तबा कहते हैं कि मादरजाद नाबीना था, जिसने पैदा होने के बाद उसकी आंखें बिल्कुल सीधी थी, उसमें कोई गड्ढा भी नहीं था, ना आंखें थी, कुछ नहीं था। कहते हैं कि बादशाह ने उस शख्स को बुलवाया, वो दोनों शख्स खड़े हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद बारगाह इलाही में हाथों को बुलंद किया। बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करने थे कि नागा उनकी आंखों के अंदर 2 गड्ढे पैदा होना शुरू हो गए। तारीख अंबिया कहती है कि 2 गड्ढे होना शुरू हो गए। उन दोनों अशखास ने मट्टी के 2 गोले बनाए और मट्टी के गोले बनाकर उस शख्स की आंखों पर रख दिए। आंखों पर गोलों का रखना था कि वो शख्स चश्मे बीना हो गया, बीनाई आ गई। पैदाइशी नाबीना था, कभी दुनिया को नहीं देखा था। बादशाह ने कहा और कोई करिश्मा करके दिखाओ। एक मरतबा उन दोनों अशखास ने कहा आप बताइए क्या करें। कहा कि तुम बरस के मरीजों को, जुजाम के मरीजों को ठीक कर सकते हो। कहा हाँ कर सकते हैं। बस जुजाम और बरस के मरीजों को बुलाया गया। उन दोनों अशखास ने फिर 2 रकत नमाज पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़ने और जनाब शमाउन दिल में दुआ करते जा रहे हैं। जनाब शमाउन दिल में दुआ करते जा रहे हैं, परवरदिगारा जो ये दुआ कर रहे हैं तो उनकी दुआ को मुस्तजाब फरमाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जनाब शमाउन को ये मोजज़े अता करके भेजे थे। जिस तरह रसूलुल्लाह मौलाए कायनात की शानों पर अपनी अबा देकर भेजते थे ना कि या अली इस मेरी कमली की बदौलत दुनिया को बताना कि उनका नबी कितना बड़ा मोजिज़नुमा है। जो दुनिया कहती थी रसूलुल्लाह रिज़ियान बकते हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह खातम मदान, रसूलुल्लाह को इल्म नहीं था तो अल्लाह के नबी ने कहा था या अली मैं नहीं जा रहा, मेरी कमली को लेकर जाओ, मेरी चादर को लेकर जाओ, दुनिया को बताओ रसूल कितना बड़ा मोजिज़नुमा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नहीं आए थे, जनाब शमाउन को अपने मोजिज़े देकर भेजा था। बस उन दोनों अशखास ने उन जुजाम और बरस के मरीजों के जिस्म पर हाथ फेरना शुरू किया और वो सब के सब सेहतियाब हो गए। एक मरतबा बादशाह ने कहा आखिरी मोजा बता दो, मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आऊंगा। कहा क्या? कहा मेरा जवान कड़िया जवान इकलौता बेटा मर गया है, मरे हुए 7 साल गुजर चुके हैं, अगर तुम उसे जिंदा कर दो, तुम्हारा खुदा वो है ना जो मुर्दों को जिंदा करता है, चलो मेरे बेटे को जिंदा करो। कहते हैं जनाब शमाउन चले, उस मकाम पर आए कि जहाँ उसका बेटा मरा हुआ था, उसकी कब्र बनी हुई थी। एक मरतबा 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी वो दोनों अशखास ने और जनाब शमाउन दिल ही दिल में दुआ करते जा रहे थे, परवरदिगारा तूने ईसा को मोजज़ा दिया है कि मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, परवरदिगारा तुझे हजरत ईसा का वास्ता इस बादशाह के बेटे को जिंदा कर दे। अभी दुआ कर ही रहे थे कि नागा कब्र फट गई और उसका जवान बेटा गर्द को झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। बादशाह हैरान रह गया। कहा बल्ला मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहते हैं बाबा मैं तो 7 साल से मरा हुआ था, अपने अजाबों को झेल रहा था कि नागा आज मेरी तबीयत में कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। नागा मैंने देखा कि 3 अशखास मेरी जिंदगी के लिए, मेरे जिंदा होने के लिए किसी की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किसी खुदा को पुकार रहे थे, किसी खुदा को वास्ता दे रहे थे कि परवरदिगारा तुझे अपने मुकर्रब बंदों का वास्ता कि इस शख्स को जिंदगी दे दे। बस एक मरतबा जब वो शख्स खड़ा हुआ जवान तो बादशाह ने कहा कि लिल्लाह मुझे बताइए कि आप कौन? जनाब शमाउन ने बताया कि मैं खुदा का फरिश्तादा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ रसूल हूँ कि जिनके इज़्न से अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को जिंदा किया। कहते हैं कि वो बादशाह, उसकी तमाम फौज, उसकी तमाम रियाया और इंताकिया के तमाम लोग मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। अगर ईसा का भेजा हुआ किसी मुर्दे को जिंदा कर दे तो दुनिया कहती है वाह वाह सुभान अल्लाह, नबी थे, कर सकते हैं। और अगर मेरा मौला किसी जवान को ठोकर मार कर कहे मर जा तो वो मर जाएगा। और दुनिया कहती है, सबको पता है नहीं वाकई औरत आई थी इम्तिहान ने कहा जनाजा पढ़ा दीजिए, जानते थे जिंदा है, लेकिन जब अली ने जनाजा पढ़ा दिया तो जिंदा कैसे जिंदा रह सकता है? बस अल्लाह ने हुक्म दिया, अली ने ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। तो दुनिया मोजज़े को नहीं मानती, ईसा के भेजे हुए का मोजज़ा वाह सुभान अल्लाह, और अली का मोजज़ा दुनिया तस्लीम नहीं करती। हम अली वाले कहते हैं अब बशर वाले को
बशर वाकिफ असरार जली बनता है, मुर्दा ठोकर से जलाए तो वली बनता है। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो अली बनता है। ऐसे ही नहीं बन जाते अली। या अली। सलामत रहिए, आबाद रहिए। मौला आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मौला आप सबकी जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 35 मिनट का मेरा खिताब हो चुका है और मैं यहीं पर बस मजलिस को तमाम करती हूँ। वो कि मुझे आगे और भी पढ़ना था, लेकिन मैसेज ऑफ द मजलिस क्या है, इंशाअल्लाह जब कभी दोबारा आऊँगी तो शायद कि मैं इसी मौजू को अपने आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बिना कहे ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे एक तशनगी सी महसूस हो रही है कि जब कोई इल्म के साथ अमल करता है ना, बस मैं दूँगी आपको और इंशाअल्लाह आइंदा की ज़िंदगानी बताऊँगी कि जब कोई इल्म के साथ अमल करता है ना तो वो शहीद कासिम सुलेमानी जैसा बन जाता है। इल्म अमल के शाहिद ऐनी को देख लो, इस दौर में भी अक्स हुसैनी को देख लो। तुम या अली मदद के वो दुश्मन तो जाहिलो, ईरान जाके फतेह खुमैनी को देख लो। वो आलिम बाअमल कि जिसने इल्म पर अमल करके दुनिया को बताया कि जब हुसैन वाले इल्म हासिल करके अमल करते हैं ना तो बड़े बड़े इनकलाब ले आते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सुनते आए हैं मगर वो तन्हा था बुत शिकन कि जिसने ईरान में इनकलाब बरपा किया। ज़हनों में रखिएगा, जब इल्म हासिल करके अमल किया जाता है ना तो शहीद मोहसिन हुजाजी जैसे लोग पैदा होते हैं। जब इल्म हासिल करके माएँ 9 महीने इल्म हासिल करती रहे ना, तस्बीह खुदाबंदी करते रहे ना, तो 9 माह के बाद जो बच्चा दुनिया में आता है ना वो मालिक अश्तर जैसा पैदा होता है, वो अमीर मुख्तार जैसा पैदा होता है। ज़हनों में रखिएगा। तो मेरी मोहतरम माओ से गुजारिश है और मुस्तकबिल की माओ से भी, जो इंशाअल्लाह आइंदा परवरदिगार हर बच्ची का नसीब अच्छा करे, चाहने वालों में जाएं, कदरदानों में जाएं, नेक लोगों में जाएं। हमेशा बेटियों को ये दुआ ज़रूर दिया कीजिए कि कदरदानों में जाएं, जहाँ उनकी कदर हो। ये ज़हनों में रखिएगा। नसीब बुलंद होने की दुआ तो सब करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन दुआ बेटी के लिए यही होती है कि परवरदिगार कदरदानों में जाए, कि जहाँ हमारी बेटी की कदर की जाए, ऐसे लोगों में उनका साथ करें। तो अपनी बेटियों को ताकीद कीजिए जो मुस्तकबिल की माएँ हैं कि अपने आप को इल्म दीन से मुत्तसिल कीजिए। मेरी गुजारिश है आप सबसे, छोटी छोटी किताबों का मुताला शुरू कीजिए। जब तक किताबों का मुताला नहीं करेंगे हमारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, और जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, आप यकीन जानिए कि मेरी 5 साल की बेटी बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे सवाल कर जाती है कि मैं भी घूम जाती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चे को बच्चे के तरीके से कायल करना होता है। मैं मोटी मोटी किताबों का हवाला तो उसको नहीं दे सकती। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, शायद मैंने अशरे की मजलिसों में भी अपने बेटे की कोई मिसाल दी थी। तो कल की बात है, मैं उसको खाना खिला रही थी, तो बचपन से उसकी आदत है वो स्टोरी सुन के खाना खाती है। तो मैं उसको कोई कोशिश करती हूँ कि मैसेज वाली स्टोरी सुनाऊँ, चाहे वो बादशाह सलामत की हो, चाहे 2 सहेलियों की हो, कुछ भी ऐसी। तो कल मैंने उसको एक कहानी सुनाई तो वो बड़ा खुश हुई मेरी बेटी, और आज भी मुझसे कहती मैंने जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर की कहानी स्टोरी सुनाई थी उसको खाना खाते हुए, और बच्चों के तरीके से। मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जब मैं पूछती ना बच्चे सुनते नहीं हैं क्या करें, तो मैं आपको एक छोटा सा गाइडलाइन दे रही हूँ। मैं खाना खिलाते जा रही, बेटा आपको पता है मौला हुसैन के 10 फ्रेंड थे, उनका नाम था जनाब हबीब। वो मौला हुसैन के साथ खेलते थे, बातें करते थे, इतने अच्छे दोस्त थे। इस तरह करके बच्चों की दिलचस्पी पैदा होती है। उसके बाद मैं वाक़े को करबला तक लेके गई, किस तरह वो खाना खा रहे थे, मौला ने किस तरह उनको ख़त भेजा, किस तरह जनाब हबीब मौला के ख़त पर दौड़े दौड़े आए, सब कुछ मैंने स्टोरी की शक्ल में सुनाया। अब मेरे बच्चे को मेरा मैसेज भी पहुंच गया कि हबीब इब्न मज़ाहिर कौन थे, और स्टोरी की स्टोरी हो गई, खाने का खाना हो गया। मुश्किल तरीन काम मुझे बच्चों को खाना खिलाना लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे स्टोरी सुन सुन के खाते हैं। तो मैंने उनको एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाई। मैसेज मिला आपको? ऐसे बच्चों को दीन की बातें बताई जाती हैं। ये नहीं कि बाकायदा बिठाए घोल घोल के पिलाए, नहीं, खेलते खेलते में बातें बताइए दीन की, ताकि बच्चों को दीन आए।
باتیں کرتے کرتے تفریح کرتے کرتے آپ بچوں کے ساتھ آگ مچولی کھیلیے. یقین جانیے میں اتنی مصروفیت کے بعد بھی بچوں کے لیے 10 منٹ آگ مچولی ہائیڈ اینڈ سیک سب چیزوں کے لیے ضرور نکالتی ہوں کہ جو 10 منٹ بچے کے 10 منٹ ماں اپنے بچے کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہے نا, دنیا کے اسکولوں کے گیم ایک جانب, تمام اسپورٹس ایک جانب, جو 10 منٹ ماں نے بچے کے ساتھ کھیلا ہے نا وہ بچے کے پورے دن کی تھکن کو دور کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ میرا میسج آپ کے لیے, 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ ضرور کھیلا کریں. یہ بچے کو فریش کرتا ہے, بچے کو تازہ دم کرتا ہے. اب وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوگا. پھر مائیں کہتی ہیں ذاکرہ صاحبہ کو برا بتا دیں, بچے تو کہنا ہی نہیں سنتے, بچے تو یہ کرتے ہیں. بچے کو کہنا سننے کے لیے خود راغب کیجیے, بچہ بنی اس کے ساتھ. سختی کی جگہ سختی بھی کیجیے, ایسا نہیں کہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیں آپ, نہیں, جہاں سختی کریں وہاں سخت ہاتھ بھی کیجیے. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے طریقہ تربیت کا, یہ ہے طریقہ عمل کروانے کا. بس میں نے اپنے موضوع کو یہیں پر تمام کیا. پروردگار ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی. نہج البلاغہ میں بڑا تکلیف دے لگتا ہے مجھے مولا کا یہ قول جب امام فرماتے ہیں 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی, ایک عالم بے عمل اور دوسرا جاہل با عمل. ایک وہ عالم جس کے پاس علم تھا وہ عمل نہیں کرتا تھا, دوسرا وہ جاہل جس کے پاس علم نہیں تھا مگر وہ عمل پہ عمل کرتا چلا. تو بس دعا کیجیے گا ان دونوں کیٹیگریز میں کبھی ہمارا شمار نہ ہو. ہاں حضرات مظلوم کربلا ایام اعظم بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو طے کر رہے ہیں. وہ غم کہ جس کے آنے کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے. دنیا کا یہ واحد غم ہے کہ جس کے آنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں. ہم ہمیشہ مجلس میں کہتے ہیں نا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے کم نہ ہو. تو ہم ہر غم کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں اور اس غم کو بھلانے کی دعا کرتے ہیں. مگر یہ غم وہ غم ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ہر فرش ارض سے اٹھتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ مولا جو ہم پہ پرسا تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے, مولا جو ہم نے گریا تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. مولا اتنی زندگی ضرور دیجیے گا کہ ایک مرتبہ دل کھول کر جس طرح ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں. یقین جانیے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت چیخ چیخ کے رہوں, بہت چیخ چیخ کے رہوں اپنے مولا کے لیے, مگر پھر ارد گرد دیکھ کر آواز کو مدھم کرنا پڑتا ہے. تو بس کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نا چیخ چیخ کر رویا کرے کہ مولا اتنے مسائل کربلا میں آپ پر گزرے ہیں, آپ کے خاندانی پر گزرے ہیں کہ جس کو سوچ کر دل کٹنے لگتا ہے. مولا ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر رونے والے لوگ ہیں, ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر آنسو بہانے والے لوگ ہیں. ہم پر کربلا میں کیا کیا گزری. آپ نے ایک دن میں اپنا گھر اجڑتا دیکھا. مولا آپ نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے ہیں. مولا کو ملا کر 72 تھے نا, ایک دن میں مولا آپ نے 71 لاشیں اٹھائے. مولا یہ آپ کی ہی ہمت ہے, مولا یہ آپ کا ہی صبر ہے, یہ آپ کا ہی حوصلہ ہے. ہم جیسے گناہگاروں میں ایسا حوصلہ نہیں. خدا کبھی کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. حضرات مظلوم کربلا روایت کہتی ہے کہ وہ بھرا گھر جو ہنستا مسکراتا تھا, مگر جب شب عاشور آئی ہے نا اور میرے مولا اپنے ایک ایک ناصر کو تیار کر رہے تھے, مولا ایک ایک کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے. علی اکبر آپ یہاں پر برچی کھائیں گے, قاسم آپ کا لاشا اس مقام پر پامال کیا جائے گا, علی اصغر کی تیرے سے تب میری گود میں لگے گا, عباس آپ کی شانیں یہاں قلم کیے جائیں گے. حضرات مظلوم کربلا بس ایک مقام ایسا آیا کہ میرا غریب امام خاموش ہو گیا. حضرات امام یہ وہ مقام تھا کہ جب غریب کربلا کو اپنا مقام شہادت یاد آ گیا, آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے. اے زینب ام کلثوم, ارے حسین غریب کا بھائیوں والی بہنیں بیٹھی ہیں, خدا کے بھائیوں کو سلامت رکھیے. بھائیوں سے بڑی آس ہوتی ہے. کل کی مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا
کہ جب بھائی سلامت ہوتے ہیں نا، خدا ہر بہن کے بھائی کا سایہ اس کے سر پر سلامت رکھے. جب کبھی بہنیں بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہے نا تو بہنوں کا غرور بھی کچھ الگ ہوتا ہے، بہنوں کے چلنے کی شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے. برادران ایمان، ارے آج ایک بھائی اپنی بہنوں سے رخصت ہونے آیا ہے. اے زینب ام کلثوم، حسین غریب کا آخری سلام. برادران مظلوم کربلا، اور یہ اجڑی ہوئی زینب آگے بڑھی، بے ساختہ بھائی کے گلے کے بوسے لیے. حسین نے بہن کے بازو چومے. عزاداران ایمان، ارے لباس کہنا منگایا اماں فضا. ارے فوجی اشقیا میرا لباس لوٹ لے گی. اماں میرا لباس کونا لا دیجیے. لباس کونا پھٹا ہوا لباس، تار تار لباس. امام نے لباس کونا جیسے ہی زیر تن کیا، ارے چاہنے والی بہن نے بے ساختہ گریہ کرنا شروع کر دیا. حسین طرف گئے، نہیں زینب نہیں، ابھی میں زندہ ہوں، ارے میری زندگی میں مت رونا. کہا بھیا ارے مجھے معلوم ہے اماں اس لباس کو سیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے زینب، ارے جب حسین لباس کونا منگائے سمجھ لینا ارے وہ حسین کی آخری ملاقات ہے. چلے غریب کربلا میدان قتال میں آئے ہیں فوجی اشقیا. جس کا 18 برس کا کلیہ جوان مر جائے وہ ایسی جنگ کرتا ہے، ارے جس کا ششماہ شہید ہو جائے وہ ایسی جنگ کرتا ہے. پر سزا درانے امام، اصل کا وقت آ گیا. امام نے تلوار کو نیام میں رکھا. کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے. ارے میرا امام پشت فرس پر ناگاہ ملاؤن نے تاک کر ایک تیر پیشانی امام پر مارا. فاطمہ کا لال زین سے زمین پر آیا. نہیں نہیں نہیں، اجرکم اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کا قصہ قبول فرمائے. شہزادی آپ سے راضی ہوں. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اگر حسین کے تیروں کے آسمان سے حسین نے دیکھا ایک اجڑی ہوئی ماں گود کو پھیلائے بیٹھی ہے. آ جا حسین آ جا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے سا. ارے حسین ماں کی گود میں گئے، تیرے جسم کے پار ہوئے. پر سزادار شبر ملاؤن آگے بڑھا. اِنَّا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. اسیروں کا قافلہ 11 محرم کو چلا. بس آخری جملے مسائل کے. اجڑا ہوا قافلہ بازار کوفہ، دربار کوفہ، زندان کوفہ سے ہوتا ہوا ارے دربار شام میں آ رہا ہے. عزاداران ایمان، ارے انشاءاللہ مولا آپ سب کو زندگی سلامتی عطا فرمائے، سفر کا چاند دیکھنا نصیب فرمائے. روایت کہتی ہے کہ یکم سفر کو اسیروں کا قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا. اب جو جملہ ہدیہ کرنے جا رہی ہوں نا، بڑی قیامت کا جملہ ہے. اگر سمجھ میں آ گیا نا، خدا کی قسم گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے آپ سب. آج 29 محرم ہے، اگر چاند ہو گیا تو کل یکم سفر ہے، اگر چاند نہ ہوا تو کل 30 محرم ہے. اور ہمارے جانتے ہو آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے آج بازاروں اور درباروں کی آئینہ بندی کروائی جا رہی ہے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع چاہ گئے 72 گھنٹے ارے شام کے صدر دروازے پر کھڑی رہی. ارے بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. خبردار، ارے ابھی اسیروں کا قافلہ مت لانا، ابھی شہر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. باغی کا قافلہ آنا ہے نا. عزاداران ایمان، ارے یکم سفر کو داخلہ ہو گیا دربار یزید میں. بیویاں قیدی بنی کھڑی ہیں. عزاداران ایمان، ایک ایک بیوی کا تعارف کروایا جا رہا ہے. آخری جملے، چھوٹی چھوٹی بچیاں میری نظروں کے سامنے بیٹھی ہیں. خدا آپ سب کے سر پہ آپ کے باپ کا سایہ سلامت رکھے. خدا کسی بچے کو ایسے یتیم نہ کرے ارے جیسے سکینہ پر یتیمی آئی ہے. عزاداران ایمان، سفیر روم جو مسلمان نہیں تھا کہتا ہے کہ میں یزید کے پہلو میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی ہے جو کبھی اپنا ایک قدم اٹھاتی ہے کبھی دوسرا قدم اٹھاتی ہے. کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، اولاد والی ماں سننا اس جملے کو، کہتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں
कभी 3.5 बरस की बच्ची को बेहोश होता नहीं देखा। ये 3.5 बरस की बच्ची 9 मरतबा बेहोश हुई, मगर जमीन पर बेहोश होकर ना गिरी। चाहते हो औलाद वाली माँ क्यों? अरे गले की रसल ने सकीना को गिरने ना दिया। एक मरतबा सफीर रोम ने कहा, अमीर इस बच्ची को तो रिहा कर दे, आजाद कर दे। और दौरान इमाम बच्चे की गले की रस्म को खोला गया। ईश्वर ने तारुफ करवाया, ये सकीना बिन्त हुसैन है। बस आखिर जुमले, एक मरतबा यजीद ने कहा, सकीना तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता था ना? और यजीद, मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता था। ऐ सकीना तुम्हारा बाबा तुम्हें क्या खिलाता था? ऐ यजीद, मेरा बाबा मुझे ताज़ा खुरमे खिलाता था। यजीद ने पहले यजीदी अंजाम दिया, एक दश्त को आगे बढ़ाया। सकीना, बाबा ने खुरमे बेचे। अरे बच्ची आगे बढ़ी, दश्त से कपड़ा हटाया, बाबा का कटा हुआ सर देखा। अरे बच्ची हाय बाबा कहकर आगे बढ़ी। अरे यजीद ने पहले यजीदी अंजाम दिया, दश्त को घसीट लिया। नहीं सकीना, अरे बाबा से बहुत मोहब्बत है ना? हम तो जब जाने, जब सरे हुसैन खुद तुम्हारी गोद में आ जाए तो सजादा रो। अरे मासूमा ने चले हुए कुर्ते का दामन फैलाया, बाबा सकीना के हक की कसम। अरे भले दरबार में सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान, बाबा मेरी गोद में आ जाइए। अरे सबने देखा, सरे हुसैन दश्ते तला से बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आया। बच्ची ने मुंह पर मुंह रखा, बाबा अब समझ में आ गया यतीम किसे कहते हैं। जब मुंह पर तमाचा लगा, जब कानों से गोशवारे छिने। मेरे बार में इमाम ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम उस मासूमा के ऊपर कि जिसके रुखसारों का रंग मुसलसल तब्दील होता रहा। कभी तमाचों से रुखसार लाल, तो कभी तमाचों से रुखसार नीले। और ये यमुना ज़हरा, करबला के शहदा का पुरसा, उस यतीमा हुसैन का पुरसा। ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. शबीर में जो रो रहा है, गमे शबीर में जो रो रहा है, गुनाहों को वो अपने धो रहा है, गमे शबीर में जो रो